بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں احسان ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احسان۔ ناظرین، یقیناً آپ ترکی کے سرکاری ٹی وی TRT پر دیرلش ارطغرل اور کرولش عثمان تو بہت اچھی طرح سے دیکھ چکے ہوں گے، اور ان کے بہت سے کرداروں کے بارے میں مزید معلومات بھی۔ اور آج کی ویڈیو ہم بھی ان کے بہت سے کرداروں میں سے ایک ایسے کردار کے بارے میں بنانے والے ہیں جو کہ بازنطینی کمانڈر ہیں، اور انہیں کرولش عثمان میں آیا نیکولا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آیا نیکولا کی سلطنت عثمانیہ میں کیا اہمیت تھی؟ آیا نیکولا کی موت کیسے واقع ہوئی؟ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو مکمل حوالہ جات کے ساتھ تاریخ کے کچھ اوراق سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت حاصل کریں گی۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے میری آپ تمام ویور سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ناظرین، آیا نیکولا کے حوالے سے تاریخ میں مختلف سورسز ملتی ہیں، لیکن وہ تمام سورسز مسلمان ہیں۔ تاریخ میں آیا نیکولا کے بارے میں مورخین کے درمیان کچھ اختلاف ہے۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ آیا نیکولا اینازول قلعے کا تیکفر تھا۔ کچھ مورخین کا یہ کہنا ہے کہ آیا نیکولا ایک عیسائی سیٹھ تھا۔ سیٹھ کا مطلب بزرگ یا صوفی، اس لیے اس نام سے ترکی میں کئی چرچز موجود ہیں اور کئی شہروں کا نام بھی آیا نیکولا رکھا گیا ہے، اور عیسائیوں کی کتابوں میں اس کے کئی معجزوں کا ذکر موجود ہے۔ قابل ذکر بات یہ بھی ہے اس دور کے مسلمان تاریخ دان جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ لکھی، ان کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عثمان غازی کے دور کو مورخین تاریخی بلیک ہول کہتے ہیں، کیونکہ عثمان غازی اور سلطنت عثمانیہ کی قیام کی تاریخ عثمان غازی کے 100 سال بعد لکھی گئی۔ لیکن سوال اب یہاں یہ بھی آتا ہے کہ آیا نیکولا کون تھا اور اس کے عثمان غازی کے ساتھ کیا تعلقات تھے، اور اس سوال کا جواب عثمان پاشا زاد کی کتاب تواریخ آل عثمان میں موجود ہے۔ پاشا زاد کی کتاب، جسے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں ایک مستند حوالہ تسلیم کیا جاتا ہے، اس مورخ نے اپنی کتاب میں ایک سازش کا ذکر کیا ہے جس کا نام چاکر پیناری منصوبہ ہے۔ تاریخ میں یہ منصوبہ عثمان غازی کو قتل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور یہ منصوبہ بنانے والا اینازول قلعے کا بادشاہ آیا نیکولا تھا۔ چلیں اب مزید تحقیق کرتے ہیں آیا نیکولا کی تاریخ کے بارے میں۔ ناظرین کرام، یہ 1280 کا دور تھا جب ایک کائی قبیلہ گرمیوں میں دمنیچ رہتا تھا اور سردیاں ارطغرل غازی کی سربراہی میں سوغوت میں گزارتا تھا۔ عثمان غازی کے 1281 میں قبیلے کے سردار بننے تک بیلجک کے سردار کے ارطغرل سے بہترین تعلقات تھے، اور ارطغرل کی وفات کے بعد بھی اس نے عثمان غازی سے یہ تعلقات قائم رکھے۔ تب عثمان غازی نے بھی اپنے بازنطینی ہمسایوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کیے ہوئے تھے، اور حالات یہ تھے کہ دمنیچ اور سوغوت کے درمیانی راستے پر جب کائی قبیلہ سفر کرتا تو انہیں اپنی جان یا مال کے لوٹنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس کے برعکس اینازول قلعے کے سردار ترکوں کے لیے اپنے راستے بند کر دیتا اور ان کے سامان اور جانوروں کو نقصان پہنچاتا تھا۔ اس علاقے کے دوسرے سردار سے بھی ملتا اور انہیں عثمان غازی کے خلاف بھڑکا کر اس نے دومانیچ اور سوغوت پر قبضے کا پروگرام بنا لیا، اور دوسرے بازنطینی قلعہداروں کے ساتھ ایک فوج تشکیل دی جس کا نام متحدہ بازنطینی فوج تھا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عثمان غازی کی جاگیر جنگی لحاظ سے انتہائی خطرناک جگہ پہ تھی۔ ان کی جاگیر کے شمال میں بیلجک یار حصار اور ازنیک کے قلعے تھے، اور مشرق میں ہرمن کایا کراچا حصار کے قلعے تھے، جبکہ مغرب میں اینازول اور کیسٹل کا قلعہ تھا۔ آیا نیکولا کے ساتھ عثمان غازی کا آمنا سامنا 1284 میں ہوا، جب انہوں نے آیا نیکولا اور دوسرے بازنطینی سرداروں کی متحدہ بازنطینی فوج کے ساتھ لڑائی لڑی۔
اور یوں عثمان غازی نے اپنی جنگی مہمات کا آغاز 1284 میں کیا۔ اس جنگ میں عثمان غازی کے صرف 70 جنگجو تھے، جبکہ یہ بات طے ہے کہ آیا نکولا کی فوج تعداد میں عثمان غازی سے کہیں زیادہ تھی، اور اس جنگ میں عثمان غازی کی شکست ہوئی۔ ان کے بھائی ساوچی بے کا بیٹا بیکوچا، جو عثمان غازی کی فوج کا حصہ تھا، وہ شہید ہو گئے۔ اس جنگ کو ارمنی بیلی کی جنگ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں میں جو تاریخ بیان کرنے والا ہوں وہ سامع بن عبداللہ کی لکھی گئی ہے۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے عثمان غازی نے 300 سواروں کے ساتھ دوبارہ 1285 میں قلاچہ حصار قلعے کا رخ کیا، جو کہ اندرون شہر سے 12 یا 13 کلومیٹر دور تھا۔ عثمان غازی نے رات کو اس قلعے پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ قلاچہ حصار قلعے کی اس فتح پر اینازول کا سردار آیا نکولا بھڑک اٹھا، اور اسے یہ بات برداشت نہیں تھی کہ رومیوں کے اس قلعے پر ایک مسلمان قابض ہو جائے۔ اس لیے اس نے قلاچہ حصار قلعے کے سردار کے ساتھ اتحاد کر لیا، اور دونوں نے یہ عہد کیا کہ دونوں مل کر مسلمانوں کی طرف اپنی کھوئی ہوئی بازنطینی سرزمین واپس لے کر ان کا قتل عام کریں گے۔ مگر جب یہ لڑائی کا میدان لگا تو عثمان غازی اپنے چند بہادر سپاہی ساتھ لے کر بازنطینیوں کو ناکوں چنے چبواتے ہوئے قلاچہ حصار قلعے کو فتح کر لیتے ہیں، اور اس جنگ کو قلاچہ حصار کی جنگ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں دوسری بار عثمان غازی کا سامنا آیا نکولا سے ہوا۔ اس شکست کے بعد آیا نکولا مزید بھڑک اور طیش میں آ کر عثمان غازی کو قتل کرنے کی سازش تیار کرتا ہے۔ اس سازش کے بارے میں جبکہ شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں، مگر یہاں ہرمن کایا قلعے کے سردار، جو کہ خفیہ طور پر مسلمان ہو چکا تھا، وہ ساری سازش عثمان غازی کو بتا دیتا ہے۔ ناظرین، یہ سازش کچھ اس طرح تیار کی گئی تھی کہ بیلجک اور یار حصار قلعوں کے حاکموں نے قلعوں میں اپنے بیٹے کی شادی کی محفل میں عثمان غازی کو انوائٹ کیا تھا، اور ارادہ یہ تھا کہ جب عثمان غازی یہاں شادی میں آئیں گے انہیں یہاں گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ مگر یہاں یہ سب سن کر عثمان غازی نے ایک شاطرانہ چال چلتے ہوئے اپنے 40 جنگجوؤں کو عورتوں کے لباس میں ان قلعوں میں پہنچنے کا حکم دیا۔ ان جنگجوؤں نے قلعوں میں پہنچتے ہی تمام شادی میں موجود لوگوں کو گرفتار کر کے ان قلعوں کو بھی فتح کر لیا۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس واقعے میں ایک عورت گرفتار ہوئی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یار حصار قلعے کے سردار کی بیٹی تھی، اور اس کا نام غلافیرہ تھا، جس کا نام بعد میں عثمان غازی نے نیلوفر رکھ لیا۔ اور نیلوفر خاتون کا انتخاب عثمان غازی نے اپنے بیٹے اورخان غازی کے لیے کیا۔ اورخان غازی سے شادی کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام مراد اول تھا۔ اور پھر عثمان غازی نے قلاچہ حصار اور قلوچہ حصار دونوں قلعوں کی فتح کے بعد اینازول کے حاکم کا خاتمہ کرنے کی بھی کوشش کی، جس نے پہلے بھی قلاچہ حصار کے حاکم کے ساتھ مل کر عثمانیوں کے خلاف اتحاد قائم کیا تھا۔ 1286 میں لڑی گئی اس جنگ کو دومانیچ کی جنگ کہا جاتا ہے، اور یہ وہی جنگ تھی جس میں لڑتے ہوئے عثمان کے بھائی سوچی بے شہید ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد بازنطینیوں کو فائنل شکست دینے کے لیے عثمان غازی نے ترگت آلب کی قیادت میں لشکر بھیجا تاکہ وہ اینازول کا جائزہ لے سکے، اور پھر خود بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور انہوں نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ ایک روایت کے مطابق عثمان غازی نے یہ علاقہ ترگت آلب کو عطا کر دیا تھا، اور اسی لیے انہوں نے اس شہر کا نام بھی تبدیل کر کے ترگت رکھ دیا۔ ناظرین، یہاں سب سے اہم بات یہ بھی آپ کو بتا دیں، تاریخ کے اوراق میں آیا نکولا کی موت کے متعلق تفصیلات موجود نہیں کہ اس کی موت کیسے اور کہاں واقع ہوئی۔ اس امید کے ساتھ آپ کو آج کی یہ مختصر سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے میزبان محمد احسان کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔